تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد، سورہ صف پارہ نمبر 28، اللہ رب العالمین فرماتے کہ وَإِذْ قَالَ، کہ جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے کہا اپنی قوم سے، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، کہ بے شک اللہ نے مجھے رسول بنا کے دنیا میں بھیجا ہے اور جو سابقہ کتب سماوہ آئی ہیں توریت ان کی تصدیق بھی کرتا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں خوشخبریاں دیتا ہوں میرے بعد جو اللہ کا نبی آنے والا ہے اس کا نام ہے احمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرکار کی آمد کے تذکرے کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آپ سیرت کا مطالعہ کریں، جب اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، پھر پیشانی سے پشت میں منتقل ہوا، ہر فرشتہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھتا تو جھک جاتا۔ وہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرایا گیا، وجہ کیا تھی کہ سرکار کا نور وہاں پہ منتقل ہو چکا تھا، اور جب یہ سرکار کا نور حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت اماں حوا کے پاس پہنچا تو اماں حوا علیہ السلام کی تکریم تعظیم حضرت آدم سے بھی زیادہ ہونے لگ گئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ مولا تکریم زیادہ اماں حوا کی ہونے لگ گئی، تو فرشتے کہتے ہیں کہ جو نور آپ کے پاس تھا اللہ نے اس نور کو اماں حوا کے پاس منتقل کر دیا۔ آدم علیہ السلام کہ 2 بچے صبح ہوتے 2 شام کو ہوتے، جب اللہ کے نور کی باری آئی تو اللہ نے اپنے نور کو حضرت شیش کی صورت میں تنہا پیدا کیا ہے۔ جب یہ نور شیش سے حضرت نوح کے پاس پہنچا تو اللہ نے ان کو بڑے مقام اور بڑے مرتبے عطا کر دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیش کو یہ تاکید کی کہ اللہ نے اس نور کو ہم سے لے کر آپ کے پاس منتقل کر دیا ہے، وصیت کر رہا ہوں اپنی اولاد در اولاد اولاد در اولاد یہ وصیتیں کرتے رہنا کہ جب بھی مائیں تلاش کریں پاکیزہ نیک اور خوبصورت مائیں تلاش کریں اس نور کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جن پشتوں سے رحموں کے اندر منتقل کیا ہے، پھر رحموں سے پشتوں کے اندر منتقل کیا ہے، اللہ نے ان سارے کے ساروں کو پاک بنایا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہ تھا کہ جو کافر ہو، کوئی بھی ایسا نہ تھا کہ جو مشرک ہو۔ سرکار کے آباء و اجداد جتنے بھی تھے، سرکار کے جتنے بھی دادا تھے، بعض لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں بہت بڑا مغالطہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آزر حضرت ابراہیم کے والد نہ تھے، وہ آپ کے چچا تھے، اور حضرت ابراہیم کے والد حضرت طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں، کوئی آپ کو بھی گمراہ کر سکتا ہے، جبکہ آزر تو مشرک تھا، وہ بت بناتا تھا، بت بیچتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بت نہیں بیچتے تھے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آزر ان کا چاچا تھا، جس کا قرآن پاک میں 8ویں پارے کے اندر ذکر بھی ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے کون تھا تو کہہ دینا کہ وہ ان کا والد نہیں بلکہ چاچا تھا۔ آپ کے والد کا نام حضرت طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ مومن تھے، وہ موقد تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی کسی بت کے آگے سجدہ بھی نہیں کیا، ان کی پوری زندگی ایسی بے مثال تھی۔ تو اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ میں جن پشتوں سے رحموں کے اندر منتقل ہوا ہوں، پھر رحموں سے پشتوں کے اندر منتقل ہوتا رہا ہوں، جتنی کی جتنی لڑیاں تھیں ساری کی ساری پاک و صاف تھی، سارے ایمان والے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے تذکرے ہر نبی کو دیتا رہا، اور ہر نبی اپنی امتوں کے سامنے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے تذکرے کرتے رہے۔ ہر نبی یہ کہتا رہا، حضرت نوح یہ کہتے رہے کہ میرے بعد ایک ایسا اللہ کا نبی آئے گا جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، جیسے ہی وہ اللہ کے نبی آ جائیں گے میری شریعت ختم ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہوگا، صرف انہی کا دین چلے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے اللہ کے نبی کرتے رہے۔
وہ کہتے رہے کہ آنے والا ہے۔ آج کا مومن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی آ چکے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ وہ نور آنے والا ہے، آج کا مومن یہ کہتا ہے کہ سرکار آ چکے ہیں کہ جشن سونے دے منائیے، کمی ہوندی نہیں ہے۔ مرحبا دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل جب آپ کا نور حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس منتقل ہوتا ہے، آپ پورے قبیلے کے اندر، قبیلہ قریش کے اندر، ہاشمی خاندان کے اندر، تمام بچوں کے اندر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہرت مل گئی۔ آپ کے حسن و جمال کا چرچا دور دور تک ہونے لگ گیا۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علاقے سے، مکے سے نکل کر کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک بہت بڑی عالمہ خاتون آپ کو دیکھتی ہیں، دیکھ کر کہتی ہیں کہ عبداللہ مجھ سے نکاح کر لو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تجھ سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک اپنے والد گرامی سے پوچھ نہ لوں۔ آج تو بچے اپنے ماں باپ کو عزت نہیں دیتے، ماں باپ سے تو کیا پوچھیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے والد محترم کہتے ہیں کہ جب تک اپنے والد سے پوچھ نہ لوں تو اسے نکاح کا وعدہ نہیں کر سکتا۔ آپ واپسی آئے، آپ کے والد گرامی نے آپ کا نکاح بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دیا۔ آپ کا نکاح ہو گیا، آپ نے صحبت کی، آپ کی پشت میں جو نور تھا پیارے آقا کا، آپ کا نور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس منتقل ہو گیا۔ واپسی اسی راستے سے جانے لگے، یاد آیا کہ اس عورت نے نکاح کی دعوت دی تھی، جا کے اس کو بتا چکوں میں تو نکاح کر چکا ہوں۔ جیسے ہی اس عورت کے پاس پہنچے، وہ عورت کہتی ہے کہ عبداللہ اب مجھے تجھ سے نکاح کی کوئی حاجت نہیں، جو نور میں تجھ سے لینا چاہتی تھی وہ نور تو کسی اور کو دے کے آ چکا ہے، وہ نور تو کسی اور کو دے کے آ چکا ہے، کیا تو نے کسی عورت سے نکاح کر لیا؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے بی بی آمنہ سے نکاح کر لیا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ اللہ کے آخری نبی زمان کا نور آپ کی پیشانی میں چمک رہا تھا، اس نور کو لینا چاہتی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس دن سے حضرت عبداللہ کی امانت میرے پاس آئی ہے، اللہ نے مجھے بزرگی عطا کر دی۔ میں جب بھی آب زمزم کے کنویں پہ پانی بھرنے جاتی، مکے کی ساری عورتیں میرے ساتھ جایا کرتی۔ جیسے ہی زمزم کے کنویں پہ پہنچتی، ساری عورتوں کو مشقتیں اٹھانی پڑتی، کنویں کے اندر مشکیزیں ڈالتی، پانی بھر کے باہر لاتی۔ جب میری باری آتی، میں اپنا مشکیزہ نیچے رکھتی، کنواں پانی سے باہر آتا، میرا مشکیزہ بھر جاتا۔ جشن سوہنے دے منائے تے کمی رہندی، جشن سوہنے دے منائے تے کمی رہندی، گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے او مارا کھا کھا کے بلالا کا دنا لیندا سی، مارا کھا کھا کے بلالا کا دنا لیندا سی، او کعبے دی چھت تھے کھڑا ہو کے ایہو کہندا سی، سوہنے لئی ماراں جے کھائیے تے کمی رہندی نہیں، جشن سوہنے دے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، ہم اس پیارے سونے کی آمد کے تذکرے کیوں نہ کریں جس کی آمد کے تذکرے اللہ کے نبی کرتے رہے، جس کی آمد کے تذکرے اللہ کے رسول کرتے رہے، جس کی آمد کے تذکرے اللہ کے نبی انبیاء اور رسول کرتے رہے، جن کی آمد کے تذکرے اللہ کے فرشتے کرتے رہے، جن کی آمد کے چرچے اللہ رب العالمین ہر دور کے اندر کراتا رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کی رات غار کے اندر آئے،
तमाम सुराख बंद कर दिए, एक सुराख को छोड़ दिया कि एड़ी से बंद कर दूंगा। जब एड़ी से बंद कर दिया तो सांप ने डसना शुरू किया कि सदियों से जिनकी आमद का इंतजार कर रहा था, न जाने किसने आज उनकी आमद का वक्त आ गया और दरवाजे ही सारे बंद कर दिए। ये नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सदियों से ये लोग इंतज़ार में बैठे थे कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़ साथ पे लाखों सलाम। दुनिया तो इस इंतज़ार के अंदर मुंतज़िर थी, उस गार के अंदर वो सांप इस इंतज़ार में मुंतज़िर था। अल्लाह के नबी से सुना था कि अल्लाह के नबी को जब उनके ख़ानदान वाले मक्के से निकालेंगे तो हिजरत करके रात को यहाँ पे आराम करेंगे, तो सदियों से वहाँ पे बैठा इंतज़ार कर रहा था कि अल्लाह के नबी आएंगे, उनके दीदार से फैज़याब होऊंगा। आपको पता है जब सरकार मक्के से मदीने पहुँचे, जब मक्के से सरकार मदीने पहुँचे, बड़े पते की बात बताऊं कि सरकार का ऐलान हो गया, पर सरकार ने वहाँ गार पे अपने मुरीद को इतना नवाजा, मुजाहिदात इतने करवाए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। जब आप मदीने में पहुँचे तो मदीने के लोग पहचानने से कासर थे कि इनमें पीर कौन है और मुरीद कौन है। इतने मुजाहिदात करवाए सरकार ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। जब मदीने में पहुँच गए तो सरकार की आमद के लोग मुंतज़िर थे। किस हालत में पहुँचे? झंडों के साथ पहुँचे। ये एक अलग बात है। आखिरी बात कह के हम अपने बयान को इख्तिताम करेंगे, साथ ही सलातो सलाम पढ़ेंगे, हमारे बयान और आज की महफिल का इख्तिताम होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने पहुँचे, हर एक की ख्वाहिश थी कि अल्लाह के नबी मेरे घर पे आएँ। आज जिस तरह हम कहते हैं कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चराग़ां या रसूल अल्लाह। हर मोमिन ये ख्वाहिश करता है कि अल्लाह के नबी मेरे घर पे आएँ। तो वो मदीने वाले आरज़ू करते थे कि आज अल्लाह के नबी मेरे घर पे आएँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ऊँटनी को पकड़ा जाने लगा तो सरकार ने फरमाया कि आज छोड़ दो, आज ये वहाँ पे जाके रुकेगी कि जो सदियों से मेरे इंतज़ार में मुंतज़िर बैठे हुए हैं। सरकार की ये ऊँटनी चलते 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 हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर के पास रुकी। आपको पता है ये घर किसका था? ये 400 साल पहले सरकार के लिए एक बादशाह बना के गया था। जब उनके उलमा ने कहा कि बादशाह ये वो जगह है जहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके रहेंगे, यहाँ पे बसेंगे, यहीं पे उनका मज़ार होगा, तो उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वहाँ पे घर बनवाया था। वो लोग मुंतज़िर थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। वो सरकार की आमद के चर्चे करते रहे। आज हम भी सरकार की उम्मती हैं, हम सरकार का चर्चा करते हैं, गली गली चर्चा करते हैं, सरकार की आमद के तज़किरे करते हैं, और ये करते रहेंगे, रहेगा, यूँ ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, सरकार का मिलाद होता रहेगा। सरकार का मिलाद कभी ख़त्म नहीं होगा। सरकार का मिलाद जब तक ये दुनिया कायम है सरकार का मिलाद होता रहेगा। और फिर हशर के दिन भी सरकार का मिलाद बयान होगा। लवाउल हम्द के नीचे सारे लोग जमा होंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा सारे लोग जमा हो जाएंगे, सरकार अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा इरफ़ा रासक या मोहम्मद, के महबूब आज अपने सर को उठा लो। कि दुनिया वाले अपना सर झुकाते हैं तो अल्लाह उन्हें देता है। महबूब आप वो हस्ती हैं, अल्लाह आपको सर उठाने से देता है। उस दिन भी सरकार का मिलाद होगा, रहेगा, यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की इस मुख्तसर सी हाज़री को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत का दर्जा अता फरमाए।